ہمارا اختتام سورۃ الزمر کی آیت نمبر 63 پر ہوا تھا، اور یہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ لہو مقالید السماوات والارض، کہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں اور زمینوں کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک ہم الخاسرون، اور جن لوگوں نے انکاری بن گئے، یعنی کہ جو انکار پہ اڑ گئے، چاہے وہ عملاً انکار کیا انہوں نے یا مطلب قولاً انکار کیا، کسی بھی صورت میں جب جو انکار کے اوپر اڑ گئے اللہ کی ان آیات سے، تو وہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں سے ابھی یہ جو اگلی آیت ہے، تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اللہ پاک نے فرمایا کہ کہیے کہ کیا اللہ کے علاوہ مجھے تم حکم دیتے ہو کہ میں غلامی کروں اللہ کے علاوہ، یعنی کہ مجھ کو کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی غلامی کروں؟ اے جہلو، غلامی آج دیکھیں لوگ مطلب اکثریت لوگ آج کل مطلب بڑے بڑے لیڈروں کی غلامی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو کفر کے پیشوا بنے ہوئے ہیں، مطلب مثال کے طور کے اوپر اللہ کا قانون نافذ نہیں کر رہے، تو ان کے پیچھے ان کے جھنڈے اٹھانے والے کتنی دنیا ہے جو ان کے مطلب نعرے لگا رہی ہے، ان کے پیچھے اپنوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہی غلامی ہے۔ تو آج اللہ پاک نے فرمایا پوچھو ان سے کہ کیا تم مجھ کو یہ حکم دیتے ہو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کروں؟ اے جاہلو، یہ تو جاہلانہ بات ہوگی کہ اللہ کے علاوہ چاہے وہ کسی معبود کی ہے، چاہے وہ کسی مطلب دربار میں بنے ہوئے جو مطلب یہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی غلامی میں مطلب جاتا ہے، ان کی مطلب وہ اطاعت پیری میں جب بندے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، ہم نے اکثریت دیکھا ہے کہ پیر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو مرید ہوتے ہیں وہ ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارے عمل مطلب ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پاک کے لیے چیزیں عبادت اللہ کی کے لیے خاص ہیں وہ ان کے لیے کرتے ہیں، جیسے جوتیوں کو اتارنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تو یہی چیز درباروں میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان سب کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم کو مجھ کو یہ حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی غلامی کروں؟ اے جاہلو، تو اللہ پاک نے ان کو جاہل فرمایا، اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک وہی ہو چکی، یعنی کہ ہو چکا یہ وہی پہلے بھی ہو چکی، یعنی کہ جو آپ کی طرف وہی ہو چکی ہے اور جو آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وہی ہو چکی، یہ کہ اگر تم نے شرک کیا، یعنی کہ اگر تم نے شریک کیا میرے ساتھ کسی کو، تو تمہارے ضائع ہو جائیں گے تمہارے سب آپ کے اعمال۔ یہ دیکھیں ابھی نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا، پچھلے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے، اور تمام جو لوگ ہیں ہمارے لیے بھی یہ چیز پوری وہی آتی ہے کہ اگر شرک کیا، اللہ کی ذات کا میں کسی کو شریک بنا دیا، تو کیا ہوگا؟ تو یقیناً ضرور ہو جائیں گے تم، یعنی کہ تمہارے اعمال ضائع، اور یقیناً ہو جاؤ گے تم نقصان والوں میں۔ تو شرک کی میں نے ایک دو دفعہ بیان کیا قرآن میں کس کو شرک بولا گیا۔ ایک تو شرک ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے علاوہ پکارنا، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ آپ نے پکارا تو یہ شرک ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تخلیق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی غلامی کے لیے۔ تو اگر اللہ کی غلامی کیا ہے کہ اللہ کی بات کو جوں کا تو ماننا، یہ ہے اللہ کی غلامی، اللہ جو کہے گا اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، کہ تم غلامی نہ کرو شیطان کی، یعنی کہ شیطان کی بات کو نہیں ماننا۔ پھر قرآن میں یہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اگر شیطان جو ہے وہ وہی ڈالتا ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں تاکہ تم سے مجادلہ کرے، مباحثہ کرے، تو اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو، یعنی کہ اگر وہ شیطانی جو بھی اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی آدمی، چاہے وہ ایک بڑا عالم بنا ہوا ہے، لیکن آپ کو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی عمل کا ہے، کوئی اپنا بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہو اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہو، تو آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی بلکہ اس کی بات مانی، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ،
क्या तुमने उसको देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को इला बना लिया, खुदा बना लिया? मतलब क्या हुआ कि जब अल्लाह पाक ने एक चीज को हराम किया या मना किया या रोका, तो आपकी ख्वाहिश ने कहा कि नहीं करते हैं, तो आपने ख्वाहिश की बात मान ली, तो आपका इला कौन हो गया? आपकी ख्वाहिश। तो ये शिर्क की मसाले हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि अत्तखज़ू अखबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि इन लोगों ने बना लिया अपने उलमा और मशाइख को रब अल्लाह के अलावा। अपने उलमा और मशाइख को किस तरह उन्होंने रब बनाया कि उन्होंने अपने उलमा और मशाइख की बात को माना, अल्लाह की बात को नहीं माना। यानी कि उनके मशाइख ने और उलमा ने अगर उनको कहा कि ये बात जायज़ है, लेकिन कुरान में या अल्लाह पाक ने अपनी किताब में उसको नाजायज़ किया, तो अगर उन्होंने उसकी मान ली तो उन्होंने उसको रब बना लिया। तो यही है शिर्क करना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर किसी ने ये शिर्क किया, यानी कि शिर्क किया, तो उसके जो अमल हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। उसके अमलों की मिसाल कुरान में दूसरी जगह बयान फरमाई कि जैसे रेत का एक टीला है जिसके ऊपर जोर से हवा चले तो वहां कुछ भी ना है। खैर, यानी कि नजर में आते हैं लेकिन बेवजन। तो फरमाया बलिल्लाह फअबुदू वकुम मिनश शाकिरीन, बल्कि अल्लाह ताला ही की गुलामी करो और रहो शुक्र करने वालों में। यानी कि अल्लाह ताला की गुलामी के ऊपर कायम रहो